فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما۔ میں آپ کی ہوسٹ اسما رحمان آج کے درس قرآن میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ آیات نمبر 84 پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو غور و فکر سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی۔ یہ کتاب صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک ایسا دستور حیات ہے جو ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن مجید ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا ایک امتحان ہے اور ہمیں اللہ کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ کتاب ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنا سکھاتی ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں پروگرام کا آغاز کرتی ہوں۔ مٹانا اس کو دنیا سے کوئی آسان تھوڑی ہے، مٹانا اس کو دنیا سے کوئی آسان تھوڑی ہے۔ سنو یارو کسی انسان کا یہ فرمان تھوڑی ہے، کتابیں آج بھی ہے دنیا میں بے انتہا موجود، مگر قرآن سے اعلیٰ کسی کی شان تھوڑی ہے۔ آئیے اب میں پروگرام کا آغاز کرتی ہوں۔ سب سے پہلے ریڈنگ کے لیے سسٹر امرین نشا صاحبہ کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور ایک اپنی خوبصورت انداز سے قرآن کی تلاوت کریں۔ سسٹر امرین نشا صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ۔ اور اب میں سسٹر عظمیٰ عباس صاحبہ کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی تلاوت۔ جتنا ہمیں قرآن کا پڑھنا ضروری ہے اتنا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے میں ورڈ ٹو ورڈ کے لیے سسٹر نغمہ سعید صاحبہ کو دعوت دینا چاہوں گی۔ سسٹر نغمہ سعید صاحبہ۔ جی، میوٹ ہی رہ گیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کے خون، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے، انفسکم اپنوں،
من دیارکم اپنی بستیوں سے، ثم پھر تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو۔ جی اب سسٹر نشاد فاطمہ آئیں اور ورڈ ٹو ورڈ بتائیں۔ سسٹر نشاد فاطمہ۔ نیکسٹ پلیز۔ اصطلاحی ترجمہ کے لیے میں سسٹر ہما عابد کو بلانا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اس کا اصطلاحی ترجمہ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور خود اس کے گواہ ہو۔ جزاکم اللہ خیرن کثیر۔ ماشاء اللہ بہت اچھا۔ اب تفسیر کے لیے سسٹر سمرین صاحبہ آئیں اور اس کی تفسیر بتائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر۔ اوس و خزرج اور دیگر قبائل کو دعوت اتحاد۔ اوس اور خزرج انصار مدینہ کے دو قبیلے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کی آپس میں کبھی نہ بنتی تھی، ہمیشہ آپس میں جنگ و جدال رہتا تھا۔ مدینے کے یہودیوں کے بھی 3 قبیلے تھے، بنی قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر تو خزرج کی طرفدار اور ان کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ بنی قریظہ کا بھائی چارہ اوس کے ساتھ تھا۔ جب اوس و خزرج میں جنگ ٹھن جاتی تو یہودیوں کے یہ تینوں گروہ بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے۔ دونوں طرف کے یہودیوں کے ہاتھ مارے بھی جاتے اور موقع پا کر ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ ڈالتے، دیس نکالا بھی دیا کرتے تھے اور مال و دولت پر بھی قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ جب لڑائی موقوف ہوتی تو مغلوب فریق کے قیدیوں کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم میں سے جب کوئی قید ہو جائے تو ہم فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر جناب باری تعالیٰ انہیں فرماتے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے اس ایک حکم کو تو تم نے مان لیا، لیکن میں نے کہا تھا کہ آپس میں کسی کو قتل نہ کرو، گھروں سے نہ نکالو، اسے کیوں نہیں مانتے؟ کسی حکم پر ایمان لانا اور کسی کے ساتھ کفر کرنا، یہ کہاں کی ایمانداری ہے؟ آیت میں فرمایا کہ اپنے خون نہ بہاؤ اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، یہ اس لیے کہ ہم مذہب سارے کے سارے ایک جان کی مانند ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمام ایماندار دوستی، اخوت، صلہ رحمی اور رحم و کرم میں ایک جسم کے مثل ہیں۔ کسی ایک عضو کے درد سے تمام جسم بےتاب بخار چڑھ جاتا ہے تو راتوں کی نیند اجاٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے سارے جہاں کے مسلمانوں کو تڑپ اٹھنا چاہیے۔ عبد خیر کہتے ہیں کہ ہم سلمان بن ربیعہ کے ماتحتی ہیں، باخبر میں جہاد کر رہے تھے۔ محاصرے کے بعد ہم نے اس شہر کو فتح کیا جس میں بہت سے قیدی بھی ملے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک یہودی لونڈی کو 700 میں خریدا۔ راس الجالود کے پاس جب ہم پہنچے تو حضرت عبداللہ اس کے پاس گئے اور فرمایا، یہ لونڈی تیری ہم مذہب ہے، میں نے اسے 700 میں خریدا ہے، اب تو اسے مجھ سے خرید لو اور آزاد کر دو۔ اس نے کہا، بہت اچھا، میں 1400 دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں تو 4000 سے کم میں نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا، پھر میں نہیں خریدتا۔ آپ نے کہا، سن، یا تو اسے خرید ورنہ تیرا دین جاتا رہے گا۔ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ بنو اسرائیل کا کوئی بھی شخص گرفتار ہو جائے تو اسے خرید کر آزاد کر دیا کرو۔ اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کر چھڑا لیا کرو اور انہیں ان کے گھروں سے بے گھر بھی نہ کیا کرو۔ اب یا تو تورات کو مان کر اسے خرید یا تورات کا منکر ہونے کا اقرار کر۔ وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم شاید عبداللہ بن سلام ہو۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔
चुनांचा वो 4000 ले आया। आपने 2000 लिए और 2000 लौटा दिए। बाज रवायतों में है कि रास अल जालूत कूफा में था। ये उन लौडियों का फितिया नहीं देता था जो अरब से ना बची हों। इस पर हजरत अब्दुल्लाह ने इसे तौरात की ये आयत सुनाई। हर आयत में यहूदियों की मजम्मत है कि वो अहकाम इलाही को जानते हुए फिर भी पसे पश्त डाल दिया करते थे। अमानतदारी और ईमानदारी उनसे उठ चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफतें, आपकी निशानियां, आपकी नबूवत की तस्दीक, आपकी जाए पैदाइश, जाए हिजरत वगैरह वगैरह सब चीजें इनके किताब में मौजूद थी, लेकिन ये इन सब को छुपाए हुए थे और उतना ही नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते थे। इसी बाइस इन पर दुनियावी रुसवाई आई और कम ना होने वाला और कायमी आखिरत का अजाब भी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। माशाअल्लाह। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत जो बना ले तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़र में वो इंसान चमकता है। अब मैं मफहूम के लिए सिस्टर नसरीन फातिमा को दावत देना चाहूँगी कि वो आएँ और इस सूरे का मफहूम बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा आयत नंबर 84 का मफहूम। इस आयत में अल्लाह सुब्हानो तआला ने बनी इसराइल से तौरात में ये अहद लिया कि तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे, यानी अपने भाइयों का कत्ल नहीं करोगे, उनको जिला वतन नहीं करोगे, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करोगे कि वो शहर छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। ये दो एग्रीमेंट अल्लाह सुब्हानो तआला ने बनी इसराइल से लिए और उन्होंने अल्लाह सुब्हानो तआला से पक्का वादा किया कि ना हम खून बहाएंगे और ना अपनी कौमों को बेघर करेंगे। इस बात के वो खुद गवाह थे। वो जानते थे कि हम पर दूसरों का खून बहाना भी हराम और उनको बेघर करना भी हराम, पर उन्होंने अपने मफाद के लिए अल्लाह के अहद को तोड़ा और उससे फिर गए। ये हमारे लिए भी एक सबक है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि एक दूसरे से मत लड़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की आपस की लड़ाई को कुफ्र करार फरमाते हुए बताया कि मेरे दुनिया से जाने के बाद काफिर ना बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें उतारने लगो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कत्ल करे, ये कबीरा गुनाह है, लेकिन इतना शदीद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कुफ्र से ताबीर फरमा दिया। ये हम मुसलमानों के लिए हिदायत का एक सबक है। अल्लाह पाक जालिमों से हमारी जान, माल और ईमान की हिफाजत अता फरमाए और उनको हिदायत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमल की बातें। इस आयत से हमें क्या अमल की बातें सीखने को मिलती हैं? हमें सिर्फ कुरान को पढ़ना ही काफ़ी नहीं, बल्कि समझना और फिर उस पर अमल करना भी बेहद ज़रूरी है। इसके लिए मैं सिस्टर सदफ साहिबा को दावत देना चाहूँगी कि वो आएँ और अमल की बातें बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा की आयत 84 से अमल की बातें। इस आयत से हमें गहरी दिल को छू लेने वाली बातें और जिंदगी सीधा रास्ता दिखाने वाली बातें मिलती हैं। इस आयत में अल्लाह पाक बनी इसराइल से लिया गया एक अहद याद दिलाते हैं कि वो ना एक दूसरे का खून बहाएंगे और ना अपने ही लोगों को उनके घरों से निकालेंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक जबरदस्त नसीहत है। इस आयत से सबसे पहला सबक ये मिलता है कि हर इंसान की जान बहुत कीमती है। हमें कभी भी गुस्सा या जलन या दुश्मनी की वजह से किसी को तकलीफ देने का इरादा नहीं करना चाहिए। इंसानियत का तकाजा है कि हम एक दूसरे की हिफाजत करें, ना कि नुकसान पहुंचाएं।
دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ محبت اور وفاداری سے رہنا چاہیے۔ کسی کو اس کے گھر سے نکال دینا یا اس کی زندگی مشکل بنانا بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنوں کے لیے آسانی کا سبب بنیں، ان کی مدد کریں اور ان کا سہارا بنیں۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ وعدہ نبھانا بہت ضروری ہے۔ جب ہم کسی سے عہد کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ سے ہو یا بندوں سے، تو ہمیں اس پر پوری ایمانداری سے قائم رہنا چاہیے۔ وعدہ توڑنا انسان کی کمزوری اور بدعملی کی نصیحت ہے۔ یہ آیت ہمیں ظلم سے بچنے اور انصاف کو اپنانے کی تعلیم دیتی ہے۔ کسی پر ناحق سختی کرنا یا اس کا حق ماننا یہ بہت بری بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچائی اور انصاف کا ساتھ دیں، چاہے ہمیں خود مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ آخری آیت میں یہ احساس دلاتی ہے کہ دین صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، بلکہ دل اور عمل سے جینے کا نام ہے۔ جو بات ہم مانتے ہیں ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، تبھی ہم سچ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو نہ صرف زندگی بہتر ہو سکتی ہے بلکہ پورا معاشرہ سکون اور خوشی کا گھر بن سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وَإِيَّا اب آیات سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر کے لیے میں سسٹر عرشیہ صاحبہ کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور آیات سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر کریں۔ جی سسٹر عرشیہ صاحبہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 84 سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر۔ کوشچن 1، آیت 84 میں کس سے عہد لیا گیا؟ بنی اسرائیل اسرائیل سے عہد لیا گیا۔ اسرائیل سے۔ کوشچن 2، اس آیت میں سب سے پہلا حکم کیا دیا گیا؟ ایک دوسرے کا آپس خون میں نہ ایک دوسرے کا بہاؤ۔ خون نہ بہاؤ۔ خون نہ بہاؤ۔ خون نہ بہائے، لگانا ہے اپنے گھروں کو سے نہ نکال لو۔ جی ماشاء اللہ۔ دوسرا اہم حکم کیا تھا؟ ان کو اپنے گھروں سے کو اپنے ان کے گھروں سے نہ نکالنا۔ بھائیوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا۔ جی کوشچن 4، یہ عہد کس نے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ جی بہت اچھا ماشاء اللہ۔ کوشچن 5، بنی اسرائیل نے اس عہد کے بارے میں کیا کیا؟ انہوں نے اس کا اقرار اقرار اور اور گواہی دی۔ گواہ بنے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ سسٹرس۔ جی اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھانا چاہوں گی اور میں اب اس کے لیے شگفتہ یاسمین صاحبہ کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اس آیات سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سورہ بقرہ کی 84 نمبر آیت کے کوشچن آنسر میں کرنے جا رہی ہوں۔ سوال ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا عہد لیا تھا؟ کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو بے گھر نہیں کرو گے۔ ایک دوسرے کا قتل نہیں کرو گے۔ جی بالکل صحیح۔ سیکنڈ نمبر کا کوشچن ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر کس قوم سے مخاطب ہے؟ بنی اسرائیل سے۔ جی بالکل صحیح۔ تیسرا سوال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر انسانی حقوق کو خاص طور پر کیا اہمیت دی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اور ایمان والے نہ دے، دوسرے کو گھروں سے نہ نکالے۔ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینا چاہیے اور ایمان والے اللہ کے نزدیک ایسے ایک جسم کی طرح ہے۔ اور آگے سوال نمبر 4 ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے خلاف ورزی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھ جی جواب اس کا بالکل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک احکام ورزی نہیں کرنا چاہیے۔ نیکسٹ سوال ہے کہ ہم کو اس آیات سے کیا سبق ملتی ہے؟
جی جواب ہے، اس آیات سے ہم کو یہ سبق ملتی ہے کہ قرآن ہمیں زندگی کا مکمل نظام سکھاتا ہے، جس میں عبادات، حقوق اللہ اور حقوق العباد اور انسانی وجود کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ دل اور دماغ، احساسات و جذبات وغیرہ سب کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ قرآن آپ کو ایک مفکر بناتا ہے، دنیا میں آپ کی حیثیت اور آپ کے آنے کے مقصد کو بتاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں گرامر سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر کے لیے سسٹر سلطانہ اقبال میم کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور پلیز کوشچن آنسر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشچن نمبر 1، وَإِذْ أَخَذْنَا میں از اسم ظرف کی کون سی قسم ہے؟ ظرف زمان۔ گڈ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اخذنا فعل ماضی ہے یا مضارع؟ فعل ماضی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، میثاق اصل کے حساب سے کون سا اسم ہے؟ اسم مشتق۔ نیکسٹ، لا تسبقون فعل منفی ہے یا مثبت ہے؟ منفی ہے۔ گڈ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، دماغ میں اس کا واحد کیا آتا ہے؟ دامن۔ نیکسٹ کوشچن ہے، دماغ کن میں جو کم ضمیر کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مجرور مضاف الیہ۔ مجرور ہے، مضاف الیہ۔ گڈ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، لا تخرجونا کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ اپنے سے پہلے پہلے والے فعل لا تسفکونا پر ہو رہا ہے۔ تسفکونا پر۔ نیکسٹ کوشچن، انفسکم کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ گڈ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، دیارون کا واحد کیا ہوتا ہے؟ دارون۔ یہ دیارون اسم جو ہے وہ جمع کی کون سی قسم ہے؟ جمع مذکر سالم یا مکسر کی؟ جمع مکسر۔ ویری گڈ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، من دیاری میں جو راک پہ کسرہ ہے وہ کیوں آیا ہے؟ من کی وجہ سے مجرور ہے۔ مجرور ہے۔ ان کی وجہ سے مجرور ہے۔ گڈ۔ پھر نیکسٹ کوشچن ہے، کم ضمیر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا واحد اور تثنیہ بتائیے۔ واحد کا تثنیہ کما۔ کا اور اس کا تثنیہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ جملے میں واو کو کیا مانا گیا ہے؟ حالیہ۔ اگلا کوشچن ہے، انتم ضمیر کون سی ہے؟ معروف منفصل۔ نیکسٹ کوشچن ہے، تشہدون فعل میں علامت مضارع کیا ہے؟ علامت مضارع تا ہے۔ اگلا کوشچن ہے، انتم مبتدا ہے تو اس کی خبر کیا ہوگی؟ کی خبر ہے۔ لاسٹ کوشچن ہے، پوری آیت پہ غور کر کے بتائیے اس میں کتنے فعل مضارع آئے ہیں؟ کاؤنٹ کریے۔ سارے۔ تشہدون، تخرجون، تسفکون، تین آئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث، آئیے جان لیتے ہیں حدیث کیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یعنی آپ کے فرمان جو آپ نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا ہو، عمل جو آپ نے عمل کر کے دکھایا ہو، فعلی یعنی جو کام آپ نے کیا اور صحابہ کو کرتے دیکھا ہو اور اسے منع نہ کیا ہو، ان سب کو شریعت کی روشنی میں حدیث کہتے ہیں۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے سسٹر تحسین صاحبہ کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور حدیث بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کی حدیث ہے حدیث نمبر 2، من صمت نجا۔ اس کا ترجمہ ہے جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔
یعنی وہ بچ گیا۔ یہ ایک مشہور حدیث نبوی ہے۔ یہ حدیث ہمیں زبان کی حفاظت کرنے اور بے وجہ بولنے یا غیبت، بیک بائٹنگ سے بچنے کی اہمیت بتاتی ہے۔ خاموشی فتنوں، غلطیوں اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اکثر گناہ اور مصیبتیں زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ خاموشی اختیار کرنا ہمیں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ اس حدیث کے مطابق انسان کی زیادہ تر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ اگر ہم بیکار، جھوٹی یا نقصان پہنچانے والی باتوں سے بچ کر خاموشی اختیار کرے تو وہ بہت سی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ زبان سے غیبت، جھوٹ، لڑائی اور دل دکھانے والی باتیں ہوتی ہے۔ خاموشی ہمیں سوچ سمجھ کر بولنے کا احساس دلاتی ہے۔ ہر بات بولنا یا ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خاموشی اختیار کرنا بہترین جواب ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اچھی باتیں کرے یا خاموش رہے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا نجات کا ذریعہ ہے۔ من سمت نجا، یہ چھوٹا سا جملہ ایک عظیم اور پوری زندگی کا رہبر ہے۔ زبان انسان کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نجات پائے گا۔ یہی اس حدیث کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإياكم۔ دعا جب بھی مانگیں اللہ سے مانگیں، اپنے رب کے بارے میں ہمیشہ بلند گمان رکھیں، یہ یاد رکھیں کہ کائنات کے سبھی خزانے اسی کے اختیار میں ہیں۔ وہ آپ کی ناممکن ترین دعاؤں کو آپ کی حقیقت بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ جب بھی اللہ سے مانگیں تو خود کی طرف دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی قدرتیں دیکھ کر مانگیں۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ کا رب کیا کر سکتا ہے، اور آپ کا رب تو سب کر سکتا ہے جو کائنات میں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کے رب کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آئیے ہم سب اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں اور دعا کریں۔ اس کے لیے میں سسٹر شازیہ سعید صاحبہ کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور دعا کریں۔ سسٹر شازیہ سعید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من وبرکاتہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدني علما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم إني أسألك من فضلك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے اللہ، اے ہمارے رب،
اے پالنے والے رحمان اور رحیم، ہم سب تیرے بہت گنہگار بندے ہیں، بہت خطا کار بندے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں مگر تیری رحمت اس سے بہت بڑی ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھپے ہوئے ظاہر سبھی گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تو اس سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب پر رحم کر دے، اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ اے میرے رب، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر برے لمحے سے، ہر آفت بلا ناگہانی غم اور فکروں سے، ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا اور اس کے وسوسوں سے بھی بچا لے۔ اے اللہ ہمیں بخش دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا پابند کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے لیے نمازیں آسان کر دے۔ اے اللہ ہم نمازوں میں ریاکاری سے بچیں۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت دے اور ہمارے پیچھے ان کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ۔ اے اللہ رب العزت ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے والدین کو بھی بخش دے، ہمارے دوستوں رشتہ داروں عزیزوں کو بھی بخش دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ صالحین کا ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما دے۔ اللہ ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی عطا کر، حیا عطا کر۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے رکھنا۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اے اللہ تو بہت بہت بڑا ہے، تو بہت بڑا پالنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ اے اللہ تو ہمارے نفس کے حوالے ہمیں کبھی نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں ہر بری بلاؤں سے، ہر بری چیزوں سے بچا۔ اے اللہ ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا کرنا۔ اے اللہ ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں کسی دوسرے کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیشہ اپنا محتاج رکھنا۔ اے اللہ ہمیں ظلم کرنے سے بچا اور ہمارے اوپر ظلم ہونے سے بچا۔ اے اللہ جو بھی جنگ چل رہی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کر دے۔ اے اللہ دین کا بول بالا کر دے۔ اے اللہ جو اس کے خلاف ہیں ان کو نست و نابود کر دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ جو بھی بہنیں یہاں ہیں جو بھی اپنی دعائیں مانگ رہی، جن کے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمیں سنتوں پہ چلنے والا بنا دے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ
جو مانگا ہے وہ بھی قبول فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی قبول فرما. آمین یا رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ